بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہر مسلمان کا یہ کامل ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ حشر کے روز زندہ کیا جائے گا، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کے آنے کا صحیح وقت اللہ پاک کی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں، مگر قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کے آنے سے قبل کی تمام واضح نشانیاں ملتی ہیں، جن میں علامات کبریٰ بھی شامل ہیں، یعنی قیامت آنے سے قبل کی چند اہم ترین اور بڑی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں ایک سب سے اہم ترین نشانی خلیفۃ اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے، جو آخری جنگ عظیم میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں فتح یاب کروائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل کی تمام اہم ترین نشانیاں، ان کا حلیہ مبارک اور تیسری عالمی جنگ میں ان کے کردار سے متعلق چند اہم اور نایاب معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک الگ الگ عقائد رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدہ میں امام مہدی کا ظہور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے، مگر آپ اس وقت دنیا بھر کے لوگوں سے روپوش ہیں، اور آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 255 ہجری سامرا شہر میں بیان ہوتی ہے، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، جبکہ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سلسلہ نسب سادات ہوگا، یعنی آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے، جبکہ آپ کے حلیہ مبارک سے متعلق احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گندمی رنگت کے مالک دبلے شخص ہوں گے، قد مبارک درمیانہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک، دونوں بھووں میں فاصلہ، آنکھیں سرمگین، دانت مبارک چمکدار اور الگ الگ، یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ خلا ہوگا۔ آپ کے داہنے گال پر کالا تل ہوگا، چہرہ چاند کی مانند روشن اور چمکدار ہوگا، جبکہ گھنی داڑھی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں گی۔ جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کریں گے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اور آپ سفید لباس میں ملبوس ہوں گے۔ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار مبارک اور جھنڈا بھی بطور نشانی موجود ہوگا۔ آپ خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اور لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے آئیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مکہ مکرمہ سے باہر ہر طرف عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کی حکومت 7 سال قائم رہے گی۔ امام مہدی سے متعلق لاتعداد احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر قرآن کریم میں آپ کا ذکر موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، اس امت کے مہدی تمہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنے عروج پر ہوں گے، چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا اور نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا۔ ایسے میں وہ مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کر لیں گے۔ وہ اس آخری دور میں دین کو ایسے پھیلائیں گے جیسے میں نے دور اول میں پھیلایا ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو پہلے ظلم سے بھر چکی تھی۔ امام مہدی سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں سے انتہائی الفت و محبت سے پیش آئیں گے، دنیا کو امن اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا امن و سکون ہوگا کہ ایک عورت 4-5 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جب حج کے لیے روانہ ہوگی تو یہ عورتیں ہر طرح سے سلامت ہو کر اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گی۔ آپ بے شمار مال و دولت تقسیم فرمائیں گے، ہر طرف امن، چین اور سکون ہوگا، آسمان متواتر بارش برسائے گا، زمین کی خوب پیداوار ہوگی، لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی۔ آپ کے ساتھی دن میں مجاہد اور رات میں عبادت گزار ہوں گے۔ آپ دشمنوں کو شکست دے کر شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، مشرق و مغرب آپ کے ماتحت ہو جائیں گے، بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ کا خزانہ ہوگا۔ لوگ آپ کی طرف ایسے کھینچے چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا، ہرن اور بکریاں شیروں اور بھیڑیوں کے ساتھ بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی، چھوٹے بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چند ہاشمی نوجوان آئے، جنہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق و مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ پاک انہیں فتح عنایت فرمائے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے، اور وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ اس کا ساتھ دے، چاہے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسیٹ کر جانا پڑے۔ امام مہدی کے ظہور کی ایک اور اہم ترین نشانی رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ سورج گرہن لگنا ہے، جو آج کے دور میں ماہرین فلکیات کے مطابق ایک ماہ میں 2 مرتبہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی اور وہ 14ویں کے چاند کی مانند روشنی دیتا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ ستارہ ہے جو اس سے پہلے طوفان نوح کے وقت نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان میں نمودار ہوا، جبکہ فرعون کے لشکر کے غرق ہوتے وقت بھی یہ ستارہ دیکھا گیا اور تقریباً ہر 80 سال کے عرصہ کے بعد نظر آتا ہے۔ اسے 1986 میں آخری مرتبہ دیکھا گیا، لہٰذا اگلی بار یہ اندازاً 2061 عیسوی میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نشانی کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے۔ اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منع کے مقام پر خون ریز جنگ چھڑ جائے گی، یہاں تک کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت سے علماء کرام اس واقعے کو اس حادثے سے تشبیہ دیتے ہیں جب 20 نومبر 1989 کو نجف سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جیومان الکویتی نے اپنے 500 مسلح لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ اس دوران اس قبضہ کو چھڑوانے کے لیے خون ریز جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 250 نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بے شمار سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کی ایک اور اہم نشانی دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ہے۔ دوستو، دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس مال کو یعنی اس پہاڑ کو لینے سے متعاط رہے، ورنہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ محققین کے مطابق دریائے فرات پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی لا رہے ہیں، لہٰذا اسی خوشحالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن پر قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خون ریز جنگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، امام مہدی کا ظہور حق و باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا۔ اس جنگ کو ہر مجدون بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ۔ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دیگر اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جس کا میدان فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ پر مشتمل علاقہ ہے جو شمال میں مجیدو اور جنوب میں ایدون تک 200 میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ علماء کرام امام مہدی کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر 100 سال کے بعد اس وقت تشریف لاتے ہیں جب دینی تعلیمات میں بدعت آ جاتی ہے اور لوگ اللہ کے دین کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کے دین کو بالکل اسی طرح سے قائم کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی، لہٰذا ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے مزید آگے ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پناہ لینے والا شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس دوران ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو راستے میں ہی دھنسا دیا جائے گا۔ وہ پناہ لینے والا شخص یعنی حضرت امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کے دوران موجود ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مگر اسی دوران ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا جسے مدینہ سے کچھ فاصلے پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔
جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ ظہور امام مہدی کی خبر اپنے باقی ساتھیوں کو دیں گے۔ لہٰذا یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سے لوگ گروہ کی شکل میں آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جو کہ اس دور میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ دوستو، قرآن کریم میں رومی قوم کا ذکر عام طور پر عیسائیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روم میرے ایک شہزادے یعنی امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ دونوں لشکر عماق کے مقام پر جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے دوسرے روز بھی اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر تیسرے روز اس جنگ میں اللہ پاک مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور مسلمانوں پر فتح کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں نکل چکا ہے، یعنی اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، جس کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے ہاتھوں میں بحیرہ تبریہ سے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، جسے وہاں سے لا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ جب یہودی اسے دیکھیں گے تو سوائے چند کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے اصل نسخے کو شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے اور یہودیوں کو اس تورات کی پیروی کی دعوت دیں گے، جس میں 30,000 لوگ یعنی یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد اور دنیا کے حالات و واقعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور کافروں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ عظیم مسلمانوں کی منتظر ہے۔ تیزی سے بڑھتی افراتفری، بھوک و افلاس، دم توڑتی ہمدردیاں، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت ہے جب خلیفۃ اللہ امام مہدی کا دنیا میں ظہور ہوگا اور وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے۔ ان کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اپنے بندوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا اور اس جنگ میں حصہ لینے والے ہر شخص کی مغفرت فرمائے گا۔ امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ اس وقت روئے زمین پر موجود بہترین لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ان فطروں کے دور میں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔